اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ سورہ روم آیات 30 سے 32۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، پس اپنے رخ کو یکسو کریں، للدین حنیفا، دین حنیف کی طرف۔ یہاں خطاب واحد کے صیغے سے ہے جس کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس حکم میں آپ کی امت بھی آپ کے تابع ہے، اس لیے اگلی آیات میں خطاب جمع کے صیغے سے کیا جائے گا۔ پچھلی آیات میں مشرکین کے تمام اعتراضات کے جواب دیے گئے، خاص طور پر جو انہوں نے رومیوں کی شکست اور مجوسیوں کی فتح کے حوالے سے دلیل بنا کر اسلام کی دعوت کے خلاف اٹھائے تھے، ان کا جواب دیا گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ دین اسلام کی طرف اپنا رخ کر لیں، اپنی ساری توجہ اسی دین حنیف کی طرف کر دیں، اور دین سے مراد یہاں دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اصلی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور حنیفہ کے معنی یکسو ہو کر، یعنی شرک کے تمام علائق سے کٹ کر، اس طرح اپنے رخ کو دین توحید کی طرف کر دیجئے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ دین کی طرف کیا۔ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، اللہ کا دین، التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، کہ دین فطرت کی پیروی کریں، اور یہ دین فطرت دین توحید ہے، اور اسی توحید پر، اسی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، جس طرح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ثم ابواہ یہودانہ او ینصرانہ، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر پیدا فرمایا ہے، لیکن جس ماحول اور معاشرے میں وہ پلتا بڑھتا ہے، عمومی طور پر بچے کے رجحانات کو اسی طرف مائل کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے تبدیلی لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں۔ خلق اللہ سے مراد وہی فطرت ہے جو اللہ کی تخلیق کردہ ہے، اور اللہ کی تخلیق کردہ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اس کو بدلنا جائز نہیں۔ اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ اس کے مقاصد اور اس کی ضروریات کو خوب جانتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن لوگوں کی اکثریت، لا يعلمون، نہیں جانتی، کہ لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہے۔ منیبین الیہ، اسی کی طرف متوجہ ہو کر، واتقوہ، اسی سے ڈرو۔ انابت بھی مطلوب ہے، قربت بھی مطلوب ہے، اور اللہ کا ڈر بھی مطلوب ہے۔ یکسوئی تبھی ممکن ہے جب انسان میں تقوی آ جائے، خشیت آ جائے۔ خشیت اور تقوی کے ہوتے ہی انسان مکمل طور پر یکسو ہو سکتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ تو دین قیم کی بنیادی چیز، بنیادی احکامات میں سے نماز ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو گھرا دیا۔ اس لیے یہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔
کیونکہ مشرکین نے یہ ساری چیزیں ترک کر دی تھیں، دین کے لوازمات کو چھوڑ دیا تھا، اپنی خود ساختہ چیزوں میں مبتلا ہو چکے تھے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کا نام ہی دین رکھ دیا تھا، البتہ ان ساری باتوں کو منسوب اللہ کی طرف کرتے تھے۔ تو مشرکین کے بارے میں فرمایا من الذین، ان لوگوں میں سے فرقو دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ۔ تو اس کے اول مصداق تو وہی قریش والے ہیں جو اس بات کے مدعی تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر عمل کرنے والے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین دین توحید تھا، دین فطرت تھا، لیکن یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو کر بالکل اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی تعلیم دی تھی، لیکن انہوں نے سینکڑوں خدا بنا ڈالے، اور ہر گروہ اپنے معبودوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا، فرقوں میں بٹ گئے، آپس میں اختلافات کرنے لگے، کوئی دوسرے کی بات سننے کو تیار نہ ہوتا۔ کل حزب، ہر جماعت، ہر گروہ، بما لدیہم، جو ان کے پاس تھا، فرحون، اسی پر خوش تھے۔ تو ہر پارٹی اسی میں مگن رہی جو اس کے پاس تھا، اپنے اپنے عقائد تھے، اپنے اپنے اعمال تھے، اپنے اپنے فرقے تھے، اپنے اپنے نام تھے، اور حقیقی دین ابراہیمی سے کسی کا کوئی تعلق اور واسطہ نہ تھا۔ جس طرح آج امت مسلمہ کی حالت ہے کہ اللہ کی کتاب سے دوری ہے، حضور علیہ السلام کے طریقے سے دوری ہے، اور مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنی اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اپنے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، دین اسلام سے، دین فطرت سے کسی کو کوئی غرض نہیں۔ ہر گروہ اپنے فرقے کی بالادستی کے لیے، اپنے فرقے کی شہرت کے لیے کام کر رہا ہے۔ کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کے فیصلوں کو ترک کر دیا گیا ہے، اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، سود کی حرمت کو حلت میں بدل دیا گیا ہے، عدالتوں میں فیصلے کتاب اللہ کے بجائے انگریزوں کے قانون کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو جو بنیادی اساسی باتیں تھیں اس پر کسی کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، بھلا کس فرقے کو اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ شراب حرام ہے، کس فرقے کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ سود حرام ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس پر کس فرقے کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسے موضوعات کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے فروعی معاملات میں فرقے الجھے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچ دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اپنے لیے جنت کی گارنٹیاں اور دوسروں کو جہنم میں بھیجنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے امت مسلمہ کو پھر سے اپنے حقیقی مقصد سے آشنا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔